الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے کے کچھ دروس میں ہم اجوف یائی کی گردان پڑھ رہے تھے. بطور مثال ایک فعل آتا ہے جو کہ با یبیو ہے، اس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کی گردان الگ الگ طریقے سے کیسے آئے گی. تو پیچھے جو گردان کی گئی تھی اجوف یائی کی، جو کہ ضرب اضربوں سے آتا ہے، جیسے اس کی مثال با یبیو، تو اس کی صرف صغیر کی گردان پیچھے آئی تھی وہاں پر، اور وہاں جو چیزیں بیچ میں اس گردان کے درمیان میں جو چیزیں کچھ کلمات آئے تھے جہاں پر تعلیل ہوئی تھی اور جو بھی چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھی وہاں پر بتایا گیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہے، اجوف یائی جو ضرب اضربوں سے آتا ہو اس کی فعل ماضی کی گردان کیسے کی جائے گی. کوئی بھی فعل جو اجوف یائی ہو اور ضرب اضربوں سے آتا ہو تو اس کی فعل ماضی کی گردان ایسے ہی کی جائے گی. کوئی بھی فعل ہو، چاہے با ہو یا با کے علاوہ کوئی بھی فعل ہو. تو یہاں پر پھر میں بتاؤں کہ یہاں جو چیز یہاں جو گردانیں دکھائی جا رہی ہیں یہ صرف اگزامپل ہے، نمونہ ہے، اور یہ اس سے یہ بتلانے کا مقصد ہے کہ جو بھی فعل اجوف یائی ہوگا، یعنی کہ اس کے عین کلمہ میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت یا ہو اور وہ باب ضرب اضربوں سے آتا ہو تو اس کی صرف صغیر کی گردان ایسے کی جائے گی اور اس کے فعل ماضی کی گردان ایسے کی جائے گی. یہاں سے آج ہمارا درس ہے، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، اور آگے جو ہے صرف گردانوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے کیسے گردان کی جائے گی اور کہاں کہاں کس کی جگہ پر جو ہے تعلیل ہوگی اور کیا کیا چینجنگ اس میں آئیں گی. تو ایک طرح سے مطلب یہ کہ رہنمائی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد یعنی کہ با کے علاوہ کوئی اور بھی فعل اگر آئے گا تو اس میں بھی یہی طرح کی گردان کیا ہے کر سکتے ہو. تو یہاں پر کریں کہ اس بات فعل ماضی معروف، یعنی کہ فعل ماضی معروف مثبت جو کہ اجوف یائی ہو اور باب ضرب اضربوں سے آتا ہو، جیسے با یبی ہو. با ہی کو یہاں انہوں نے کیا ہے شامل کیا، ہر جگہ اس کی گردان کریں گے. تو دماغ میں ہونا چاہیے کہ با یبی ہو سے گردان ہو رہی ہے. تو اس کی گردان یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے، کہہ رہے ہیں با باع باعو باعت باعتا بینا، بیعتا بیتما بیتم، بیتے بیتما بیتنا، بیتو بینا. میں نے پوری گردان کہی ہے جہاں جو کلمہ محذوف انہوں نے کیے ہیں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. لیکن میں نے پھر بتاؤں کہ جو کلمات محذوف ہیں ان کو بھی یاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ 14 سے ٹوٹل اس طرح سے ہیں، 6 12 13 14. انہوں نے بیچ میں جو ایک جیسے دکھنے والے سیکوں کو انہوں نے حذف کر دیا ہے، جیسا ان کا طریقہ رہا ہے اس پوری کتاب کے اندر. تو سب سے پہلا جو کلمہ ہے با، یہاں انہوں نے اس گردان کو لکھنے کے بعد انہوں نے نیچے بتایا بھی ہے، اس کو میں پہلے پڑھتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ با میں آخر تک 7ویں قاعدہ سے یا الف ہو گیا ہے. با میں جو با کلمہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ با میں آخر تک مطلب مراد کیا ہے، یہاں جو بینا ہے، بینا تک، یعنی کہ با سے لے کر کے بینا تک. کہہ رہے ہیں کہ با میں آخر تک 7ویں قاعدہ سے یا الف ہو گیا ہے، 7ویں قاعدہ سے الف ہو گیا، اور باعتا کے ماں بعد میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا اور یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کسرہ پا گیا. یہاں پر انہوں نے 3 باتوں کو بتلایا ہے، 3 چیزیں یہاں انہوں نے بتلائی ہیں. پہلی چیز انہوں نے یہ بتلائی کہ جو با سے لے کر کے آخر تک جتنے بھی صیغے ہیں سارے صیغوں میں ایک تعلیل واقع ہوئی ہے، اعلال ہوا ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلی ہوئی ہے. اور وہ تبدیلی کس قاعدے کی روشنی میں ہوئی ہے؟ قاعدہ نمبر 7، جو کہ تعلیلات کی بحث میں پیچھے آ چکا ہے. بار بار انہیں قواعد کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے، انہیں قواعد کی طرف ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے ہماری. تو قاعدہ نمبر 7 وہاں جا کر کے پڑھنا ہوگا. وہ قاعدہ کافی لمبا ہے، اس کے کافی شروط بھی ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں جڑی ہوئی ہیں اور کافی ڈیٹیل میں ہے وہ قاعدہ وہاں پر، تو اس کو یہاں پر ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو لیکن مختصراً 1-2 لائن میں اگر ہم اس کو بتانا چاہیں تو قاعدہ نمبر 7 میں یہ ہے کہ واو اور یا اگر متحرک ہوں اور ان سے پہلے والا حرف مفتوح ہو تو ایسی صورت میں اس واو اور یا کو الف سے بدل دیں گے، ان تمام شرطوں کے ساتھ جن شرطوں کا ذکر وہاں پر یعنی کہ پیچھے اس قاعدے کے بیان میں ہو چکا ہے. تو یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے، یعنی کہ اگر ہم با کو دیکھیں گے تو با کی اس کی اصل کی طرف جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بیع. اور ایسے ہی دوسرا جو تسنیہ ہے، بیع، بیعو، بیعت، بیعتا، بیعنا، بیعتا بیعتما بیعتم، بیعتے بیعتما بیعتن، بیعتو بیعنا. اس طرح سے سارے کلمات کی یہ اصل ہوگی، اصل کے اعتبار سے، کیونکہ بیع یہ ضربہ کے وزن پر سب آئیں گے. لیکن یہاں جو گردان ہے وہ ویسی نہیں ہے. بیع جو ضربہ کی جو گردان آئے گی تو ضربہ سے جو فعل ماضی کی گردان آتی ہے اس کے اوزان پر یہ والی جو ہے گردان نہیں ہے. اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہیں، جیسے باء یہ ہے، وہاں پر ضربہ ہے، یہاں پر باء ہے، تو ضربہ
اور با دونوں وزن بیٹھ نہیں رہے. تو اس میں اصل کیا ہے کہ بیا ہے, بیا میں یا متحرک ہے, اس سے پہلے ما قبل فتح ہے, تو اس یا کو الف سے بدل دیا گیا, با ہو گیا. بیا ایسے اس میں بھی ہے یا متحرک ما قبل فتح, تو اس سے با ہو گیا. بیعو, بایعو, ضربو اس کے وزن پر ہے, تو بایعو ایسے یہاں بھی ہے یا متحرک ہے ما قبل فتح ہے, تو یا کو الف سے بدلا باعو ہو گیا. باعت اصل میں ہے بیعت, تو بیعت یہاں بھی ایسا ہے یا متحرک ما قبل فتح, یا کو الف سے بدل دیا گیا, باعت ہو گیا. باعتا یہاں بھی کیا ہے, بیعتا ہے, تو بیعتا میں یہاں بھی کیا ہے یا متحرک ما قبل فتح, یا کو الف سے بدلا تو باعتا ہو گیا. بہنا یہ اصل میں بیعنا ہے. بایعنا ضربنا کے وزن پر, جس کے کہتے ہیں ضربا, ضربا, ضربو, ضربت, ضربتا, ضربنا, تو ضربنا جو ہے یہاں پر اسی کے وزن پر ہے بیعنا, کیونکہ اسی باب سے ہے یہ, تو بیعنا یہاں پر ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوا ہے, سب سے پہلا کام اس میں یہ ہوا ہے کہ یا متحرک ہے, اس کی اصل کی بات میں کہہ رہا ہوں. بیعنا تو یا متحرک ہے ما قبل فتح ہے, اس لیے اس یا کو الف سے بدل دیا گیا, تو اب ہو گیا باعنا, یعنی کہ با ہے, اس کے بعد اوپر فتح, با کے اوپر فتح ہے, اس کے بعد الف ساکن, اس کے بعد عین ساکن, اس کے بعد نون پر فتح. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, جب اس طرح سے ہم کریں گے یا کو الف سے بدلیں گے بیعنا میں, تو الف ہمیشہ ساکن ہوتی ہے, اور الف کے بعد پھر عین بھی ساکن ہے, اس لیے کیا کریں گے, اس الف کو گرا دیں گے. تو اب بیعنا سے لے کر کے آخر تک, یعنی کہ یہاں آخر تک کیا ہے, ہر جگہ کیا ہے, یہ الف جو کہ یا سے بدل کر کے آئی ہے, یہ الف گر جائے گی, کیونکہ الف کے بعد ہر جگہ کیا ہے, ان تمام سیکوں میں ہر جگہ عین کلمہ عین جو ہے یہاں پر کیا ملے گا, عین ساکن ملے گا. یہاں بھی عین ساکن ہے, 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 یہاں بھی عین ساکن ہے, عین ساکن, تو جتنے سیکیں سب میں عین ساکن ہے, اور عین ساکن سے پہلے الف ہے, تو الف کا اجتماع اس عین ساکن کے ساتھ ہو رہا ہے, اس لیے الف کیا ہے, گر جائے گی. یہ دوسری چیز انہوں نے اس کے اندر بتائی ہے. تو پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ یا کو الف سے بدلا گیا ہے قاعدہ نمبر 7 کا اعتبار کرتے ہوئے. دوسری چیز کی بیعنا سے لے کر کے آخر تک یہ الف جو یا سے بدل کر کے آئی تھی وہ الف گر گئی ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر بیعنا, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں با, تو یہاں پر جو فا کلمہ ہے مفتوح ہے, لیکن جب ہم یہاں پہنچیں گے جمع مؤنث غائب پر, تو وہاں سے آخر تک ہر جگہ کیا ہے, فا کلمہ مکسور ہو جائے گا, کیونکہ پیچھے قاعدہ نمبر 7 میں یہ بھی ڈیٹیل سے آ چکا ہے کہ الف کو گرانے کے بعد پھر کہاں کہاں ہم فا کلمہ کو کیا ہے فتحہ دیں گے, اور کہاں پر فا کلمہ کو ہم کیا ہے, کسرہ دیں گے. تو کسرہ جہاں جہاں دیں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس کے جو ہے یائی العین ہو, یعنی کہ عین کلمہ میں اگر یا ہو, یعنی کہ جو فعل ہے جیسے کہ با, یعنی کہ جو فعل ماضی جس کی ہم گردان کر رہے ہیں, یا فعل معطل کی, اگر اس کے عین کلمہ میں یا ہو تو ایسی صورت میں فا کلمہ کو کسرہ دیں گے. اور کب کسرہ دیں گے, واوی کی صورت میں کیا کیا ڈیٹیل ہے, پوری قاعدہ نمبر 7 کے پیچھے بس پڑھنے کی ضرورت ہے. جو تعلیلات کی بحث ہے, جو قواعد کی بحث ہے, وہاں پر قاعدہ نمبر 7 ہے. قاعدہ نمبر 7 کے آخر میں اس مسئلے کو انہوں نے چھیڑا ہے, وہاں پر ذکر کیا ہے, تو وہاں پر یہ تھوڑی تفصیل سے, پھر میں ادھر نہیں جاؤں گا, وہ جو ہے وہیں پہ بتا دوں, کیونکہ چیزیں میں پیچھے پڑھا چکا ہوں, پیچھے چیزیں کیا ہے بالتفصیل گزر چکی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یاد ہوگی باتیں کہ کب جو ہے فا کلمہ یعنی کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے جب یہ الف گرے گا تو کب فا کلمہ کو کسرہ دیا جائے گا, اور کب کب فا کلمہ کو فتحہ دیا جائے گا. دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں. ان میں سے جہاں جہاں کسرہ دیا جائے گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فعل کے عین کا اگر وہ یائی العین ہو, یعنی کہ فعل کے عین کلمہ میں یا ہو, جیسے کہ با ہے, تو با میں کیا ہے, بایا, تو یہ عین کلمہ میں یا ہے. با کیا ہے, فا کلمہ, یا عین کلمہ اور عین لام کلمہ, تو یہاں پر جو ہے عین کلمہ میں یا ہے, تو ایسے ہی جن افعال میں عین کلمہ میں یا ہوگا تو با کلمہ, یہ با یعنی کہ فا, با میں کہہ رہا ہوں کہ فا کلمہ کو کیا کریں گے, کسرہ دیں گے. تین چیز یہاں پر انہوں نے بتائی ہے کہ با میں آخر تک 7ویں قاعدہ سے یہ الف ہو گیا, یہ چیز قاعدہ نمبر 7 لاگو ہوا ہے. اور باعتا کے ما بعد, یعنی کہ باعتا کے ما بعد کیا ہے, بیعنا. تو دوسرے الفاظ دیکھیں تو, اور بیعنا میں اور اس کے ما بعد جتنے سیگے ہیں ان میں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر گیا ہے, تو یہ دوسری چیز ہو گئی. اور یائی ہونے کی وجہ سے فا کلمہ کسرہ پا گیا, اور چونکہ یہ جو فعل ہے یہ یائی العین ہے, یعنی کہ اس کا عین کلمہ یا ہے, اسی لیے الف کو گرانے کے بعد فا کلمہ کو کسرہ دے دیا گیا. باتیں تقریباً پڑھی ہوئی ہیں, سب پیچھے آ چکی ہیں, ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار, اس لیے سمجھنے میں کوئی سکتا پریشانی نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آسانی سے باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس بات فعل ماضی مجہول مثبت با یبیعو سے اس کی گردان کیسی ہوگی. اصل اگر فعل ماضی مجہول مثبت کی گردان اگر ہمیں کرنی ہو تو اس کی وجہ کیسے کریں گے, فعلا, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتے, فعلتما, فعلتن, فعلت, فعلنا, یہ گردان ہے اصل کے اعتبار سے. لیکن یہاں پر گردان اس اعتبار سے نہیں ہے جو ابھی میں نے کہا ہے,
بلکہ اس کا وزن کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ ان سب میں تعلیل واقع ہوئی ہے۔ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، اسی چیز کو سمجھنے کے لیے یہاں پر کیا ہے اتنے ساری ڈیٹیل سے باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور یہاں پر یہ بتا کر کے کہ فعل ماضی مجہول مثبت کی گردان اجوف یائی سے کرنی ہو جو کہ باب ضرب اضرب سے آتا ہو تو اس طرح سے کیا جائے گا۔ تو اب چاہے باء کی کریں یا باء کی جگہ پر کوئی اور کلمہ اٹھا کے یہاں پر رکھ دیں جو کہ اجوف یائی ہو اور باب ضرب اضرب سے آتا ہو تو یہی گردان کیا ہے اس کی بھی کی جائے گی۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے بیع بیع بیعو بیعت بیعتا بیعنا بیعتا بیعتما بیعتم بیعتے بیعتما بیعتنا بیعتو بیعنا۔ ابھی میں جو محذوف ہیں سے کہ ان کو بھی پڑھا میں نے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہلے نیچے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو میں کہہ رہا ہوں پہلے کہہ رہے ہیں کہ بیع اصل میں بویا تھا، نویں قاعدہ سے یا کا کسرہ با کو دے دیا اور بینا میں آخر تک التقاء ساکن کی وجہ سے یا گر گئی۔ تقریباً وہی سیم چیز ہے جو کہ اس بات فعل ماضی مجہول میں اس میں سے کافی چیزیں یہاں بھی کیا ہے آئی ہوئی ہیں۔ پہلے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ بیع جو یہ پہلا کلمہ ہے اس کے بارے میں وہاں پر تھا با، وہاں قاعدہ نمبر 7 سے تعلیل ہوئی تھی، یہاں پر قاعدہ نمبر 7 سے تعلیل نہیں ہوئی ہے، یہاں قاعدہ نمبر 9 سے تعلیل ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بیع اصل میں بویا تھا، جی ایسا ہی ہوگا کیونکہ ضربہ سے جو ماضی مجہول آتا ہے وہ فعلہ کے وزن پر آتا ہے، تو یہاں بھی کیا ہے بویا فعلہ کے وزن پر ہمیں کہنا پڑے گا، یہ تو یہ اس کی اصل ہے تو واضح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بیع اصل میں بویا تھا، پھر کیا ہوا نویں قاعدہ سے یا کا کسرہ با کو دے دیا، نویں قاعدہ نمبر 9 جو کہ فعلہ یا قبلہ اس طرح سے جو کلمات آتے ہیں ماضی مجہول کے عین کلمہ میں وا اور یا ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے گا، قاعدہ نمبر 9 میں یہی بات بتائی گئی ہے، پیچھے تعلیلات کی بحث میں یہاں بھی ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے سمجھا جائے پھر سے، گرچہ وہ چیزیں پہلے کی ہے یعنی کہ استثناء سے پہلے کی ہے لیکن یہاں ابھی بھی مطلوب ہیں ساری چیزیں، وہ پورا کا پورا مطلوب ہے جی۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں بیع اصل میں وہ آیا تھا، نویں قاعدہ سے یا کا کسرہ با کو دے دیا، اور تو یہاں پر جو وہاں پر قاعدہ نمبر 9 میں جو ہے وہاں پر 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے، مطلب ماضی مجہول کو اگر اس کے عین کلمہ میں وا اور یا ہو تو جیسے مثال کے طور پر بیع ہے، اس کو بیع پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بوع بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور بیع بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں 3 طرح کی صورتیں پڑھنے کی جو جائز ہوتی ہیں وہ بتایا گیا تھا، یعنی کہ ایک مجرد یہ بالکل خالص کسرہ کے ساتھ جیسے کہ بیع، ایک کسرہ میں ضمہ کی بو ڈال کر کے یعنی کہ بیع یعنی کہ اشمام کے ساتھ، اور ایک جو ہے با الفا کلمہ کو ضمہ دے کر کے یعنی کہ بوع۔ تو یہ 3 صورتیں کیا ہے پیچھے آ چکی ہیں، یہاں پر انہوں نے ایک صورت ذکر کیا ہے اور اس کے بعد 2 صورتیں کو ذکر نہیں کیا ہے، جو کہ یہ کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے، یہی صورت کیا ہے استعمال میں ہوتی ہے۔ تو اگر کہ بیع اصل میں بویا تھا، 9ویں قاعدہ سے یا کا کسرہ با کو دے دیا اور بینا میں آخر تک التقاء ساکن کی وجہ سے یا گر گئی، بینا یہاں بھی وہی چیز جو پیچھے بتایا گیا تھا کہ بینا کے جمع مؤنث غائب سے کا جو صیغہ ہے جو کہ بینا ہے وہاں سے لے کر کے آخر تک جب کیا ہے آخر تک کیا ہے التقاء ساکن کی وجہ سے یا گر گئی، نہیں التقاء ساکن اس میں ہو جائے گا کیونکہ یہاں جو ہے اس سے پہلے جو ہے عین کلمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر مفتوح ہے، یہاں بھی مفتوح ہے، یہاں کیا ہے مضموم ہے، یہاں مفتوح ہے مفتوح، تو عین کلمہ یہاں پر متحرک ہے اس لیے یا کا کسی ساکن کے ساتھ اجتماع نہیں ہوا تھا، لیکن بینا میں یہاں سے شروع کیا ہو رہا ہے، یہاں سے عین کلمہ ساکن ہو جا رہا ہے، تو جب یہ عین کلمہ ساکن ہوگا تو اب ہم اس کو بیعنا پڑھیں گے، ایسے نہیں ہوگا، یعنی کہ با کے بعد اگر ہم یا کو یہاں ساکن رکھ کر کے پڑھیں گے تو 2 ساکن کا اجتماع ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھا جاتا ہے، اسی لیے با کے بعد جو یا ساکن ہے وہ یہاں سے کیا ہے گر گئی ہے۔ تو اب اسی طرح سے یا کیا ہے بینا سے لے کر کے آخر تک تمام جگہوں پر کیا ہے یا گر جائے گی، تو اب ایسے ہی پڑھیں گے بینا بیتا بیتم بینا، اس کے بعد ہے بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیتم بیتو بینا، یہ والا ہو گیا۔ اور دوسری چیز ہے کہ یہاں جو کسرہ دینے کی بات تھی تو یہاں جی یہاں پر جو ہے بینا یہاں تو کسرہ پہلے ہی سے ہے لیکن پھر بھی کیا ہے یہاں پر اگر کوئی اور صورت ہے تو بھی یہاں پر کیا ہے کسرہ دیا جائے گا مجہول میں یائی کی صورت میں، بہرحال یہاں پر کسرہ پہلے سے اس لیے انہوں نے کسرہ والی بحث یہاں پر نہیں چڑھی ہے۔ اس کے بعد آگے جو گردان آ رہی ہے اس بات فعل مضارع معروف، اس بات فعل مضارع مانے کہ فعل مضارع معروف مثبت، فعل مضارع ایک فعل ہو جو کہ فعل مضارع ہے وہ معروف ہو مجہول نہ ہو اور مثبت ہو یعنی کہ منفی نہ ہو، اس کی گردان اگر ہمیں کرنی ہے با یا وی سے تو کیسے کی جائے گی یہاں پر انہوں نے بتایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو اجوف یائی جو باب ضرب اضرب سے آئے اس سے فعل مضارع معروف مثبت کی گردان کیسے کی جائے گی، تو اس کا جواب یہاں پر ہے کہ اس طرح سے کی جائے گی۔
تو یہاں پر گردان لکھی ہوئی ہے یبیعو یبیعان یبیعون تبیعو تبیعان یبعن تبیعو تبیعان تبیعون تبیعین تبیعان تبعن ابیعو نبیعو، جو سگے محذوف ہیں ان کو بھی میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، بولا کیونکہ سگے بیچ میں محذوف ہیں کچھ جو ایک جیسے دکھتے ہیں۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں یبیعو، با یبیعو، یبیعو یہ یضربو، یضربو کے وزن پر ہے، لیکن دکھتا نہیں ہے کہ یضربو کے وزن پر، یضربو یبیعو، تو اس میں کیا ہے تعلیل ہوئی ہے، تو اس کی اصل کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ تو یبیعو کی اصل ہے یبیعو، یبیعو، اس میں کیا ہوا ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے قاعدہ نمبر 8 سے، تو کہہ رہے ہیں کہ 8ویں قاعدہ سے یا کی حرکت ماقبل کو چلی گئی اور یبینا و تبینا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہے۔ 8واں قاعدہ جی یبیعو میں نے بتایا کہ اس کی اصل ہے یبیعو، یبیعو۔ قاعدہ نمبر 8 جو بات پیچھے آج بار بار آ رہا ہے، قاعدہ نمبر 8 کہ اگر واو اور یا متحرک ہوں اس سے ماقبل ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل کو دے دیا جائے گا، پھر وہ حرکت اگر فتح کی ہو تو یہ واو اور یا الف سے بدل جائیں گے جی۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے یبیعو اصل میں ہے یبیعو، تو یہاں پر جب اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر یا کیا ہے یبیعو، یا متحرک ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے اور اس سے پہلے با ساکن ہے، تو اس یا کا جو کسرہ ہے پہلے والے با ساکن کو دے دیا گیا اور پھر اور اس میں کچھ نہیں ہوا، کوئی بھی اجتماعی ساکن نہیں ہوا، اس لیے کلمہ بالکل اب ویسے ہی ویسے رہے گا، تو ہو جائے گا یبیعو سے یبیعو۔ اسی چیز کو یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 8ویں قاعدہ سے یا کی حرکت ماقبل کو چلی گئی، 8ویں قاعدہ سے یا کی حرکت، قاعدہ نمبر 8 ابھی جو میں نے بتایا، 8ویں قاعدہ سے یا کی حرکت ماقبل کو چلی گئی اور یبعنا و تبعنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہے جی۔ یہاں پر جو ہے یبعنا اور یہاں پر جو ہے تبعنا، تو یہاں پر دیکھ ہیں کہ یہاں پر جو ہے یبیعنا، اگر با کے بعد اگر ہم یا ساکن کو یہاں بھی رکھیں گے تو یہاں پر عین ساکن ہے تو اجتماعی ساکنن ہوگا، تو ایسا درست نہیں ہے، اسی لیے یہاں کیا ہے یا با کے بعد یہاں پر یا ساکن گر گئی ہے عین کے ساتھ اجتماعی ساکنن کی وجہ سے۔ ایسے ہی تبعنا میں تبیعنا، یہاں پر با کے بعد جو ہے یا ساکن ہے وہ بھی یا ساکن گر گئی ہے عین کے ساتھ اجتماعی ساکنن کی وجہ سے، تو یہاں ان دونوں صیغوں میں یبعنا اور تبعنا میں یا گر گئی ہے عین کے ساتھ اجتماعی ساکنن ہونے کی وجہ سے، تو وہی کہہ رہے ہیں اور یبعنا و تبعنا میں التقاء ساکنن کی وجہ سے یا گر گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی والی جو گردانہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس بات فعل مضارع مجہول، یعنی کہ فعل مضارع مجہول مثبت، اس کی گردان اگر ہمیں کرنی ہو با یبیعو سے، یا دوسرے الفاظ میں اجوف یائی جو باب ضرب یضربو سے آتا ہو اس سے فعل مضارع مجہول مثبت کی گردان کس طرح سے کی جائے گی، تو اس کا جواب ہے اس طرح سے کیا جائے گا، کوئی بھی چاہے با کا صیغہ ہو، با کلمہ ہو یا کوئی دوسرا کلمہ اس کی جگہ پر آ جائے، تو کیسے کہیں گے یباعو یباعان یباعون تباعو تباعان یباعنا تباعو تباعان تباعون تباعین تباعان تباعنا اباعو نباعو۔ یہاں جی یہاں بھی انہوں نے کچھ صیغے بیچ میں محذوف کیے ہیں جو میں نے پڑھا ہے ان کو بھی ذکر کر کے، تو یہاں پر کیا ہے یباعو، یہاں انہوں نے یہاں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے انہوں نے کیا ہے اشارہ کر دیا کہ یقالو یقالانے کی طرح آخر تک، یعنی کہ یباعو سے لے کر کے نباعو تک وہی تمام باتیں کہی جائیں گی جو یقالو اور یقالانے کی گردان میں کہی گئی ہیں، تو یقالو یقالانے کی طرح آخر تک، یعنی کہ بالکل یہ جو والی جو گردان ہے یقالو یقالانے کی طرح ہے، یہاں نباعو یعنی کہ آخر تک، تو کیسے ہے اگر ہم اس کی طرف ریفر کر رہے ہیں پھر بھی مختصر میں جان لیتے ہیں۔ یہاں پر یباعو اصل میں کیا ہے یبیعو ہے، یباعو اصل میں یبیعو ہے، مجہول کا صیغہ یبیعو، تو یبیعو یہاں بھی کیا ہے قاعدہ نمبر 8 جاری ہوگا، اس میں کیا ہوا ہے کہ یا متحرک ہے اس سے ماقبل والا حرف ساکن ہے، تو اس یا کی حرکت ماقبل کو دے دی گئی یعنی کہ با کو دے دیا گیا، اب یا ساکن ہو گئی اور با کیا ہے مفتوح ہو گیا، تو اس کے بعد پھر کیا کیا گیا ہے کہ ماقبل والے فتح کو دیکھتے ہوئے اس یا ساکن کو الف سے بدل دیا گیا، تو یباعو ہو گیا، تو یباعو یہی چیز اس میں بھی ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، تمام میں یہی گردان کیا ہے کی گئی ہے، تو کہنا کہ یباعو یباعن یباعون تباعو تباعن یباعنا، اور یہاں جو یباعنا ہے یباعنا اور یہاں پر کیا ہے تباعنا، ان دونوں صیغوں میں کیا ہوا ہے، ان دونوں صیغوں میں کہ وہ الف جو کہ یا سے ابھی بدل کر کے یہاں پر آئی تھی اب بعد میں عین ساکن آ رہا ہے، تو عین کے ساتھ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے یہ الف جو کہ یا سے بدلی ہوئی ہے گر جائے گی۔ ایسے ہی تباعنا یہاں بھی کیا ہے وہ الف جو کہ یا سے بدل کر کے آئی تھی وہ الف کیا ہے اب عین کے ساتھ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، تو الف جو ہے یہاں 2 صیغوں میں گری ہے، جیسے کہ پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اور یبعنا اور تبعنا میں التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی ہے، یہاں پر یبعنا اور تبعنا ان دونوں صیغوں میں الف
इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि वो सोचते होंगे कि बात यहाँ पर मफहूम है, समझ में आ रही है, तो यहाँ पर क्या है कोई ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमने पढ़ा इसको, फिर इंशाल्लाह जो और आगे बातें हैं उसको अगले दर्स में पढ़ेंगे।